اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ سرورت کاظمی صاحبہ. آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی وزٹنگ لیکچرار ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں. آج کی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں تعلیم سے ریلیٹڈ، اور یہ جانیں گے کہ جو دن بہ دن پاکستان میں جو ہے طلاق کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، طلاقیں اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کہ جتنی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. اسامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا میم بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، مولا کا احسان ہے. جی. اچھا میم مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اسٹڈی کے بارے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آج کل یونیورسٹی میں لڑکیاں گھر سے پڑھنے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آگے اور کہیں چلی جاتی ہیں. آپ نے بہت زیادہ واقعات دیکھے ہوں گے لاہور میں، دوسرے شہروں میں بھی. نام نہیں میں لینا چاہتا یونیورسٹی کا، آپ بہتر جانتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گی ان کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کرتی ہوں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. دیکھیں بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. آپ نے تعلیم کے حوالے سے بھی پوچھا، چونکہ میں اس سے منسلک بھی ہوں، اور اب میں ہر کسی کو تو غلط نہیں کہہ سکتی کہ کئی گاؤں سے آتی ہیں لڑکیاں، ان کے والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. فیسیز اتنی زیادہ ایجوکیشن جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کی تو فیسیز ہی پوری نہیں ہوتی، اور گورنمنٹ تھوڑا بہت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جس کے اندر حیا نہیں، پھر وہ جو چاہے کرے، اس کے دل میں جو چاہے وہ مرضی کرتا پھرے. اور یہ اسی پہ ڈیپینڈ، یہ جو فکرہ ہے نا کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے پھر وہ جو مرضی ہے کرے. لیکن آپ ایک جب کسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا جو خاندانی عکس ہے وہ جھلکنا چاہیے. یعنی آپ ایک ایسی کھڑکی ہیں کہ جس کے پیچھے آپ جو ہے آپ کے خاندان کو جھانکا جا سکتا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کو جھانکا جا سکتا ہے. میرے نزدیک تو ایسے کوئی واقعات ابھی سننے میں، چونکہ ایک سوسائٹیل فیکٹر ہے، سوسائٹی کا حصہ ہوں، روزمرہ کی بنیاد پہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. لیکن ایز کوئی یونیورسٹی میں ابھی تک میرے سامنے کوئی اس طرح کا کیس نہیں آیا. ہاں ہاسٹلائٹ لائف کے بارے میں پہلے بھی ایک کوسچن جو ہے وہ پٹ آؤٹ ہوا تھا، تو وہاں پر یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ اگر تو آپ کو اپنے علاقے میں، آپ کو اپنے گاؤں میں، آپ کو اپنے ریلیونٹ ایریاز میں کسی یونیورسٹی، کسی کالج جو ہے وہ اپنی ڈگری کے لیے مل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے اور بچی کو انیشیل سٹیج میں، لائک آئی سی ایس ہے، یہ اوکے آپ کی جو چھوٹی موٹی ڈگریز ہیں یا ڈپلوماز ہیں، ان کے لیے گھر کے نزدیک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو بھیجا جائے تاکہ شام کو وہ واپس آئیں ان کی نظروں کے سامنے. اور اگر بالفرض وہاں پر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور انہیں سٹی میں موو کرنا پڑ رہا ہے تو پھر والدین کو بالخصوص چاہیے کہ ان کے اوپر پوری نظر رکھیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ باؤنڈ اسٹرانگ کریں. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تبھی ہوتی ہیں جب ہم کچھ فیملیز کے حوالے سے بھی سپورٹنگ جو ہے وہ ہمیں چیز نہیں مل رہی ہوتی. دیکھیں آج کل میں اس چیز کو لنک کروں گی کہ ہر لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ میٹیریلسٹک اپروچ میں بڑا چلا گیا ہے، مادیت پرستی بڑی آ گئی ہے. ہمارے اداروں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے برانڈ کانشیس نظر آئے گا. کسی کے پاس آئی فون ہے تو وہ آئی فون کو اویل کرنے کے لیے اس کو غلط نظریے سے دیکھنا شروع، یعنی مطلب یہ کہ وہ خواہشات کا جو ہے نا یا نفس پرستی کا وہ جو بت ہے وہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا. جب وہ کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ چور رستے ڈھونڈے گا، وہ پھر ان رستوں سے ہوتا ہوا اپنی عزت و آنر جو اپنی ڈگنیٹی ہے اس کو بھی سپائل کرے گا. اور بالخصوص یہاں پر میں ویمن کو اور اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں، میری ساری بچیاں ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ فار گاڈ سیک جو آپ کے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں، ان کا جو مان ہے، غرور ہے، ان کی جو پگ ہے سر کے اوپر، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ گاؤں سے یا کسی ایریا سے، رورل ایریا سے نکل کر اس ماحول میں آتے ہیں تو ان رنگ برنگی دنیا میں اس حد تک نہ کھو جائیں کہ اپنی مورل ویلیوز کو بھول جائیں، اپنی ٹریڈیشنز کو بھول جائیں. تو ایسے واقعات روزمرہ کی بنیاد پہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو ان کے اوپر کنٹرول اسی صورت ہو سکتا ہے جب معلم جو ہے وہ بھی ادارے کے اندر ایک بہترین طور پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دے سکے اور اس کو ریئلائز کروا سکے کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے مسلم، تم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر ہو، تمہاری حدود و قیود کیا ہیں اور دین تمہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا میم ایک اور سوال ہے، کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟
حالانکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ 7-8 کے بعد ہی لڑکے اور لڑکیاں ایک کلاس میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا چینج کر دیا. کیا یہ جائز ہے اس چیز میں؟ دیکھیں کو ایجوکیشن کا ایک جائز ہونے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک علماء کرام اس بارے میں ایک بہتر مشورہ بھی، تجویز بھی اسلامی روح سے دے سکتے ہیں. میں ایک ایجوکیشنلسٹ ہونے کے تحت ایک یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو دیکھنے کو ملتا ہے اور جو میں نے اپنے اداروں میں چیز کی ہے، میری ایک چیئر پرسن ہے ڈاکٹر فوزیہ غنی ہیں گورنمنٹ کالج سے، اور میری بہت قریب ترین ہیں. تو وہ ایک دفعہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر بات چیت یہ کہ ایز اے ممبر وہ تھیں یہ ویمن ہراسمنٹ کے طور پر. تو وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ بینچ پہ بیٹھے اور انہوں نے کہیں ان کو تھوڑا منع کر دیا کہ آپ پلیز اپنی حدودوں کو یوتھ کو دیکھیں، آپ ایک یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ایک جو لڑکا ہے بجائے اس کے کہ اس کو ایکشن لینے کے، اس ایکشن کے بعد جو ری ایکشن تھا وہ اس لڑکی کا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ کیا ایک فرینڈ شپ کے طور پہ نہیں میم بیٹھ سکتے. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ کم از کم یہ تو دیکھیں مخلوط ایجوکیشن جو اس وقت اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھنے کو تو یہ مل رہے ہیں کہ عموماً کلاسز کئی بار یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی، بچے اپنی کلاس اٹینڈ کرنے نہیں آتے، پھر جو اٹینڈنس کی پرسنٹیج ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، پھر ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. سو یہ ساری جو ذمہ داری پھر یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں جا کر بینچز پہ یا ڈفرینٹ جو لان ہے وہاں پہ بیٹھ کر بچے اپنا ٹائم اسپائل کرتے رہتے ہیں، لیکچر نہیں لیتے. تو یہ ساری چیز یہ ہے کہ محرم اور غیر محرم کا کانسیپٹ اسلام میں ہے نا. تو یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جی دیکھیں بہت خوبصورت امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پوری لائف اس پوری ایک لائن کے اندر جو ہے مختص ہو گئی کہ امام نے کہا کہ کسی بھی مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے لگاؤ. یعنی امام نے مرد کی غیرت کس میں مختص کر دی؟ اپنی کسی بھی عورت کے لباس میں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر ولگیرٹی دیکھ لیں، پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں کہ ہمیں یعنی ننگا ہونے میں جو ہے وہ سکونیت محسوس ہو رہی ہے، ننگا ہونے میں ہمیں پریورٹی اور ہمیں شہرت جو ہے وہ دکھتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ کی وہ خواہشات ہیں، وہ نفس پرستی کا بت ہے کہ جس کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ نے کسی کے پاس آئی فون دیکھا تو آپ کو لگا کہ ہمارے پاس آئی فون کیوں نہیں ہے، میک بک دیکھی تو میک بک کیوں نہیں ہے، یا کسی کوئی ایک اچھا کپڑا، اچھا جوتا، کوئی واچ دیکھ لی. تو یہ سارے کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ غلط رستوں پر جاتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ مخلوط ایجوکیشن کے اندر بھی ڈویژن بہت ضروری ہے. یعنی ایک جیسے پنجاب یونیورسٹی میں بھی دیکھا گیا تھا، وہاں پر اسلامی جمعیت کا ایک بڑا ہولڈ رہا ادارے کے اندر، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم وہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر اداروں کے اندر الاؤ نہیں کیا جاتا تو پھر جو باہر پبلک پلیسز ہیں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں واضح دیکھنے کو ملتی ہیں. سو سب سے پہلے تو عورت جو ہے اس کو اپنے براٹ اپ پہ اپنے جو اسلامی روح کے لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ ایک عورت ہی ایک بہترین معاشرے کی ترویج میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں گے جیسے کہ آج کل پاکستان میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ پہلے نہیں تھی اتنی. کیا یہ یونیورسٹی میں جانے کی وجہ سے جو ماحول خراب ہو رہا ہے، کیا یہ اس کی وجہ ہے یا اور کی وجہ ہے؟ نہیں، یونیورسٹی کے ماحول کی وجہ سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کے اور بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہماری جو موسٹ پرومیننٹ ایلیمنٹ آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. وہاں پر سیپریٹلی جو انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن میکنگ پار ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں میاں بیوی تو آپس میں مل بیٹھ کے لیتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک مشرقی اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پھر اس کے اندر ایک اوور آل وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا بھی جو ہے وہ بھی، حالانکہ مرد کے اوپر جو نانو نفقے کے ساتھ ساتھ 2 روٹی کپڑے کے اوپر اسلام نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی عزت و حرمت کی بنیاد پر جو ہے وہ بھی اسلام نے کہا ہے. تو ڈائیورس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس کے اندر کم عمری کی جو شادی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں ابھی 15-16 سال بچی کی پوری وہ شعور کی حالت میں نہیں آئی، اس کو اپنے رائٹس کے اوپر اویئرنیس ہی نہیں ہے، وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں کر رہی. یعنی خیر اور شر کی جو تعلیم ہے جو اسلام نے بتایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بلوغت اور جو
ایک جس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت اس قابل اگر اہل ہو جاتی ہے تو اسے ایک پاکیزہ حلالیت والے تعلق میں لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو حالات ہو رہا ہے کہ کم عمری کی ایج میں جو بچیاں ہیں وہ اپنے شعور سے، اپنی یعنی اویئرنیس سے اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ایک جو ہے وہ سٹون والنگ ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ کنٹیمپٹ اور سٹون والنگ کے ہم ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے ہیں، یعنی ہمارے میں عدم برداشت، وہ کہہ لیں نا کہ کمی ہے، کہ لڑکی جو ہے اگر 4 جماعتیں پڑھ گئی، تھوڑا سا اوپر چلی گئی، تو اس نے بھی برابری کی سطح پر مرد کے سامنے آ کر کہا کہ تم اگر معاشرے میں یا اسلام نے تمہیں ڈومیننسی کی بنیاد پر قرار دیا ہے تو میں بھی جو ہے وہ تمہارے لیول پہ آ کر بات کر سکتی ہوں۔ تو وہ سٹون والنگ ہے، یعنی پتھراؤ ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ابیوسیو لینگویج یوز کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ برداشت ایک جو ہے وہ ہمارے اندر بالکل نہیں رہ رہی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی انوالومنٹ ہے، دیکھیں مرد توازن نہیں رکھ پا رہا رشتوں کے بیچ میں، بھائی ہے تو اس کی اپنی جگہ ہے، بہن ہے اس کی اپنی جگہ ہے، ماں ہے، والدہ ہے، وہ بھی کسی وقت میں بہو ہی بن کر جو ہے وہ آئی تھی۔ سو یہ ساری انوالومنٹ جو ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف جو ہے بعض اوقات نہیں جی رہے ہوتے، ہم دوسروں کی نظر سے اور دوسروں کے اینگل سے وہ لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ جو وجوہات ہیں یہ ساری ڈالیں تو طلاق کی شرح، اور بالخصوص آج کل کے جو ریلیشن شپس ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ارتقائی عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں شادی سے پہلے ہی ہم بعض تو لو میرجز ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2-4 دن بھی نہیں چلتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ سارے فیصلے تو پہلے ہی لے لیتے ہیں، ساری چیزیں اور ڈسکشنز جو ہماری پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہیں، شادی کے بعد کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ شادی سے پہلے جو چیزیں شادی کے بعد ایک بتدریج سلسلے میں چلنی تھی وہ شادی سے پہلے طے ہو گئیں، اس کے بعد وہ فینٹسی بھی ختم ہو گئی، وہ ساری جو آپ کا ایک رومانس ہے اور ایک جو پریکٹک وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اسی چیز پہ آئے کہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی پہ سوچنے پہ آ گئے کہ ہمیں جی سیپریٹلی جو ہے ڈیسیجن میکنگ پر لینی چاہیے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں طلاق کی، ایک صرف وجہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہاں کہ یونیورسٹی میں بچے ہیں یا بچیاں ہیں تو اس کی وجہ جو ہے طلاق کی ہے، لیکن یہ ایک ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے جو فیکٹرز ملا کر اگر لایا جائے، کیونکہ میں نے ریسرچ بھی اس کے اوپر کی تھی، میرا ٹاپک بھی تھا کہ یہ جو برداشت ہے یہ اپنے آپ میں لانے کی بڑی ضرورت ہے، جو کہ نہ مرد میں رہ رہی ہے، اور اس کے برابر اگر ایک بینگ اے ویمن میں بات کروں تو یقین مانیں کہ جو عورتیں ہیں، وہی بات ہے نا، میرا جسم میری مرضی، کہ اپنا بستر خود گرم کر لو اور اپنا کھانا خود گرم کر لو، مطلب یہ کس قسم کی سلوگن ہے؟ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب جنازہ جا رہا تھا تو تب بھی وصیت کی گئی تھی کہ میرا جو جنازہ ہے اس کے اوپر کھجور کے پتے جو ہیں وہ ڈالے جائیں تاکہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے، یعنی جنازے کو بھی نہ دیکھے۔ اور پھر بی بی فاطمہ زہرا جو ہیں وہ سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ یعنی مل بیٹھ کر وہ چکی بھی پیستے، وہ ان کے ساتھ کام بھی کرواتے، آج وہ کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ یعنی عورتیں جو ہیں ان کا بھی میں کہیں نہ کہیں قصور سمجھتی ہوں، سارا مردوں کے اوپر نہ لاد دیں، کچھ نہ کچھ خود کے اوپر بھی لیں، اپنے فرائض، اپنے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں۔ اچھا میم، لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ کو کہ ان کو اپنی لائف کس طریقے سے گزارنی چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ سے جی میں یہی کہتی آئی ہوں ڈائس پہ، اور ایک ہی چیز ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو سمجھیں، اور ہمیشہ ایک ہی میرا نعرہ ہوتا ہے کہ اپنی وضاحت کریں، اپنی تخصیص کریں، اپنی ذات کا محاسبہ کریں۔ ایک بہت اچھا فقرہ ہے کہ دن بھر چاہے کسی سے بھی ملیں لیکن رات کو اپنے آپ سے کم از کم ضرور ملیں۔ جتنے بھی دن کو آپ کو شخصیات ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، آپ کا بہترین جو آپ کی جو انالیسز جنریٹ ہوگا یا ایک جو شخصیت سازی ہوگی وہ آپ کی خود کے ساتھ، یعنی جب آپ خود سے سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات آپ کو جوابات خود ہی سے مل جائیں، لیکن آپ دوسروں سے کریں گے تو ہو سکتا ہے اور بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوں۔ سو کوشش کریں کہ رات کو کم از کم یا ایک پہر یا دن کا کوئی اپنے آپ کو ضرور دیں، اور اپنی جو ذات ہے اس کا انالیسس کرنے کے بعد کہ ہمارے اندر کون سی غلطیاں ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے، میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، جو اپنے ماضی سے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنے حال میں رہ کر اپنے آنے والے کل کو بہتر بناتا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب عورت مرد اپنی ذمہ داری، اپنے حقوق و فرائض جو ہیں وہ برابری کی سطح پر دونوں صحیح طور پر انڈرسٹینڈ کریں گے۔
سو ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ سیدہ ثروت کاظمی صاحبہ. آپ نے بہت اچھی آج باتیں بتائی ہیں، اور جو طلاق کی شرح ہے اس کے متعلق بھی بتایا ہے کہ شادی جو ہے وہ 18 سال سے پہلے کی ایج میں نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی پرابلمس ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.